بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ کربلا پیش آنے کے اصل حقائق بتائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امت مسلمہ کو اس واقعے کی اصل باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں واقعہ کربلا پیش آیا، ایسا کیا ہو گیا تھا کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں ڈیرے لگانے پڑے، وہ اصل بات کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ تو ہم نے چھوٹی سی ادنا سی کوشش کی ہے کہ آپ کو اصل حقائق سے روشناس کروایا جائے۔ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کی مشاورت سے حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امیر بنایا تھا۔ ان سے حضرت امام حسن نے صلح کی اور آپ کو خلافت بھی دی۔ حضرت امیر معاویہ بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت، انہوں کے اسلام پر بہت سارے احسانات، آپ کاتب وحی بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بہت احترام کرنے والے تھے۔ جب حضرت امام حسن آپ سے صلح کی تو بات ختم ہو گئی، انہوں کی جو غلطیاں تھیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ جب آپ کی صلح ہو گئی تو بس بات ختم ہوگی، اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی بحث و مباحثہ کیا جائے۔ اور ہمارے تو بزرگوں میں ہمیں سکھایا یہ ہے کہ ہر صحابہ نبی جنتی جنتی، تو کسی جنتی کے بارے میں برا خیال کرنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، انداز نہیں، یہ شیطانی لوگ ہیں جو ایسے فساد برپا کرتے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن آپ سے پہلے ہی وصال کر گئے تھے، آپ کو زہر دے دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین ابھی موجود تھے۔ یزید کے کچھ لوگوں نے کہا یزید کے بارے میں، کچھ شیطانی لوگوں نے کہا، خوشامد کرنے والے لوگوں نے کہا کہ یزید کو امیر بنا دے۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید سے کہا اگر 3 لوگ تیری خلافت کو مان جائیں تو امیر بن جانا، ورنہ تجھے حکومت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے سختی سے اس الفاظ کہہ دیے تھے۔ اگر کسی کو شک ہے تو حوالہ ہم دے سکتے ہیں۔ اب وہ 3 شخصیات کون سی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین۔ اب یہ وصیت تھی حضرت امیر معاویہ کی یزید کو۔ یزید نے جب خود ہی اپنے آپ کو امیر بنا لیا اور وہ دیکھنے لگا وہ چیزیں جو اس کی حکومت کے لیے مسئلہ بن سکتی تھی۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر ہے۔ یزید نے اسے خط لکھا کہ فوراً عبداللہ بن زبیر کو بلا کر کہو کہ میری بیعت کر لو۔ یزید ایک بہت ہی چلاک، تیز ترار اور شیطانی دماغ کا انسان تھا، بہت ہی جیسے کہ لعنتی کردار تھا، ایسی عجیب شیطانی شخصیت کا مالک تھا۔ یزید کے خط میں تھا کہ ان تینوں کو بلا کر بیعت کروا لیجئے۔ بیعت کا مطلب ہے اس وقت ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ووٹ ہوتا ہے، ووٹ جو تھا اس کو پہلے دور میں بیعت کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ تینوں شخصیات کو بلانے کا حکم یزید کی طرف سے تھا۔ حضرت امام حسین رات کے وقت مسجد میں بیٹھے تھے۔ جناب حضرت عبداللہ بن زبیر یہ نبی پاک کی پھوپھی کے پوتے اور جناب حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اس امت کے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ شخصیات بیٹھی تھی۔ ولید نے ایک اپنا وفد بھیجا اور کہا کہ گورنر صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ اگر عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اس وقت بلانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ کہا آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا حسین کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا۔ کہا پھر بھی مہربانی کریں، احتیاط کریے۔ دونوں شخصیات نے 14 بندی تلواریں نیزے دے کر حضرت امام حسین کے ساتھ بھیجے۔ کہنے لگے جناب اگر وہ کوئی غلط بات کرے یا زبردستی بیعت لینے کی کوشش کرے تو آپ تھوڑی سی اونچی کوئی بات کر دیجیے گا، یہ بندے خود بخود اندر آ جائیں گے۔ الغرض آپ آگے۔ ولید نے کہا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت ابو بکر کا، عمر، عثمان، مولا علی کا، ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت لے کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین نے بیعت کر لی ہے تو تم بھی کر لو، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو لوگوں کو۔ آپ فرمانے لگے میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، لہٰذا میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا۔ جب یہ بات ولید نے سنی تو ولید بڑا نرم دل تھا،
جانتا تھا کہ آپ خاندان نبوت ہیں۔ کہنے لگا مجھے تو حکم تھا اور آپ نبی پاک کا خاندان ہو۔ کہنے لگا میں کر کچھ نہیں سکتا۔ وہاں ایک بہت ہی بدبخت شخص ملک بن مروان تھا، وہ کہنے لگا اگر آج حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو تمہارے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا، ابھی ہی بیعت کرواؤ یا کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے سنا اور کہا تیرے اندر اگر ہمت ہے تو آ حسین کا مقابلہ کر، اسے گمراہ نہ کر، اس کے کان میں باتوں نہ کر، سامنے آ میرے، پھر تجھے پتہ چلے حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر نکلے، اپنے بھائی محمد بن حنیف کو بلایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب لوگوں نے کہا کہ حضور ابھی وقت مناسب نہیں ہے، ہم مکہ سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلائیں گے، یہاں ایک مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ تو جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون آئے گا، جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں خون سے رنگ دی جائیں گی، اور کہا میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ کہنے لگے حضور پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ دوں گا، پر مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آپ آدھی رات کو نکلے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے کو تالا لگایا۔ آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کو دیکھنے لگے اور فرمانے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تیرے مدینے کی خیر ہو۔ آپ نے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دی۔ وہاں سے نکلے، سارے خاندان کو لے کر مکہ تشریف لے گئے۔ حج کے ایام بھی قریب ہیں، آپ نے وہاں کے لوگوں سے باتیں کی۔ اب کوفے سے خطوط کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہے اور ڈھیروں ساروں ہزاروں کی تعداد میں خط آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافت تھا، اب وہاں آپ کے پیار کرنے والے ڈھیروں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ لوگ خط لکھتے ہیں کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں اور یہاں ہمارے اوپر یزید حکمران بن کے بیٹھ گیا ہے، حضور اگر آپ میدان میں نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ وہ خط 1 2 3 نہیں تھے، اتنے زیادہ تھے کہ اونٹوں کے اوپر بوریاں بھر کے آپ ساتھ لے کر گئے تھے، اتنے زیادہ خط لوگوں کی طرف سے آپ تک پہنچے تھے۔ اب آپ نے مکہ میں لوگوں سے مشورہ لیا، لوگ کہنے لگے حضور آپ نہ جائیں، حالات ٹھیک نہیں۔ آپ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، میں کوفے ضرور جاؤں گا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ حضور آپ نہ جائیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ انہوں نے بہت اصرار کیا، بہت روکا آپ کو کہ آپ نہ جائیں، نہ جائیں، کسی صورت بھی آپ نہ جائیں۔ آپ کی قریبی شخصیت تھی نا، صحابہ کرام کی اولادیں تھی، انہوں نے اصرار کیا کہ حضور آپ نہ جائیں، تو آپ نے ایک مشورہ دیا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ اپنا کوئی سفیر بنا کر وہاں بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا میں وہاں مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں، حضرت علی کے بھتیجے ہیں، حضرت امام حسین کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت مسلم بن عقیل، بہت ہی سمجھدار اور معاملہ فہم آدمی تھے، فرمایا ان کو بھیج دیتے ہیں۔ سب کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو ہی آپ سفیر بنا کر کوفے بھیجیں گے۔ لو جی آپ سفیر بن گئے۔ آپ جب سفیر حسین بن کر مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے، آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کا نام محمد ہے اور دوسرے کا نام ابراہیم، ایک 8 سال کا اور ایک 12 سال کا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ نے ان دونوں بچوں کو ساتھ لیا، تھوڑی دور گئے تو ایک جانور کو ذبح ہوتے دیکھا، واپس آ کر کہنے لگے کہ حضور سفر کے آغاز میں خونی منظر دیکھ، فال اچھی نہیں ہے، لگتا ہے سفر اچھا نہیں ہونے والا۔ حضرت امام حسین کہنے لگے موت سے ڈر گئے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کہنے لگے حضور موت سے کیا ڈرنا، آپ کا سفیر بن کے جا رہا ہوں۔ یہاں کوفے خبر ہو گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل آ رہے ہیں، سارے کوفی شہر کے باہر آ کر آپ کا استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ کا انہوں نے جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کا بھرپور استقبال کیا گیا، پرجوش استقبال ہوا آپ کا، لوگوں نے بہت محبت کا اظہار کیا۔ جب آپ کوفے کے اندر آ گئے، ہانی بن عروہ کے گھر میں آپ نے قیام کیا، آپ حضرت علی کے میزبانی کے لیے، علی کے لال کی میزبانی کے لیے بہت خوش ہیں حضرت ہانی۔
سارے کوفی جوک در جوک آپ سے ملنے آ رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کیوں نہیں آئے؟ فرمایا میں ان کا سفیر بن کر آ گیا ہوں نا، جس نے حسین کی بیعت کرنی ہو وہ میرے ہاتھوں پر حسین کی بیعت کر لے۔ 40,000 لوگوں نے پہلے دن ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ رات ہی آپ نے خط لکھا، عرض کی کہ مکہ چھوڑ کر کوفے آ جاؤ۔ 40,000 لوگوں نے پہلے دن ہی بیعت کر لی ہے۔ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں۔ یہاں سے خط مدینے روانہ ہو گیا۔ وہاں شام یزید کو خبر ہو گئی کہ کوفے آ کر امام حسین کی بیعت لوگوں سے حضرت مسلم بن عقیل زبردستی لے رہے۔ حالانکہ زبردستی نہیں تھی، لوگ خود بیعت کر رہے تھے، پر یزید کو کسی نے یہ بتایا کہ زبردستی بیعت لی جا رہی ہے۔ اب یزید لعنتی کو اپنی جو حکومت تھی وہ خطرے میں نظر آنے لگی۔ اس نے جلدی سے عبداللہ بن زیاد جو کہ بصرے کا گورنر ہے اسے کہا کہ جلدی سے کوفے چلے جاؤ اور وہاں کے گورنر کو معزور کر دو اور خود وہاں جا کر گورنر بن جاؤ۔ اور عبداللہ بن زیاد سے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا سر اتار کر دمشق کے اندر بھیج۔ یہاں مسلم بن عقیل نے کوفے کے لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے کوفے کی طرف آ جائیں۔ سارے لوگ کوفہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر حضرت امام حسین کا انتظار کرنے لگے۔ وہاں عبداللہ بن زیاد بھی اسی رستے سے جو کوفہ مدینے کی طرف سے رستہ آتا تھا اسی رستے سے داخل ہوا۔ چہرے پر نقاب ہے، لوگوں کو لگا کہ یہ حضرت امام حسین ہیں۔ لوگوں نے پرجوش استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پتا تھا کہ یہ حضرت امام حسین نہیں ہیں۔ اگر امام حسین ہوتے تو عباس ساتھ ہوتے، زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر ساتھ ہوتے، ان میں سے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ لعنتی چہرے پر نقاب کر کے آیا تھا عبداللہ بن زیاد، یہ سیدھا جا کر گورنر ہر پہنچ گیا۔ مسلم بن عقیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اور ہے۔ اگر امام حسین ہوتے تو انہوں نے مہجر میں جانا تھا۔ عبداللہ بن زیاد سیدھا گورنر ہاؤس گیا، یزید کا خط دکھایا اور جو اس وقت کوفے شہر کا گورنر تھا اسے معزور کر دیا۔ اب وہ فوراً وہاں کا گورنر بن گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جس کے گھر سے مسلم بن عقیل اور ان کے بچے مل گئے تو اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اس کی برادری کو ختم کر دیا جائے گا۔ کوفی سارے ڈر کر اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ ہانی اپنے گھر کی طرف آئے جن کے گھر حضرت مسلم بن عقیل قیام پذیر ہے، کہنے لگے حضور حالات خراب ہو گئے۔ عبداللہ بن زیاد کو خبر ملی ہے کہ جناب ہانی کے گھر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن زیاد لعنتی نے حضرت ہانی کو گورنر ہاؤس بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دے۔ حضرت ہانی نے کہا اگر میں حوالے کر دوں تو میرا ایمان جاتا ہے اور اگر میں حوالے نہ کروں تو میری جان جاتی ہے، تو مجھے اس جان کی پرواہ نہیں ہے، میں مسلم بن عقیل تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس لعنتی نے حضرت ہانی کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ کربلا کے پہلے شہید تھے حضرت ہانی۔ واقعہ کربلا کے پہلے شہید کا نام حضرت ہانی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جان منگے تھے دیر نہ کریے، اگے یار سجن دے، عشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ وہ میرا سر کے قائل ہے، میرا سر اتارنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا۔ رات کا وقت ہے، جب آپ کوفے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو کسی کوفی نے وفا نہیں کی۔ حضرت مولا علی بھی فرماتے ہیں کوفی لا یوفی، کوئی کوفی وفادار نہیں ہے، سب کوفی بے وفا ہیں، سب نے دروازے بند کر لیے۔ آپ انجان بن کے کوفے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، سب لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ نے بڑے درد سے اس سے بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میں پردیسی ہوں، بے وطن ہوں۔ عبداللہ بن زیاد نے شہر کے سارے دروازے مجھ پر بند کر دیے، میرے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بھوک کا بھی عالم ہے، اگر ایک رات رہنے کی اجازت دے دو تو میں صبح ہی چلا جاؤں گا۔ وہ بزرگ ایک قاضی تھے، کہنے لگے خاندان نبی اور آل نبی کا تو میں بھی غلام ہوں۔ وہ اپنے ساتھ لے گئے، ساری رات خدمت کی۔ مسلم بن عقیل قاضی سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کہنے لگے یہ کوفیوں نے کبھی آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ نے کہا کہ اگر مجھے شہید کر دیں تو میرے بچوں کو مدینے کی طرف جانے والے رستے پر ڈال دینا، کبھی نہ کبھی تو مدینے پہنچ ہی جائیں گے۔
آپ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو حضرت امام حسین تک خط پہنچا دے کہ حضور کوفے ہرگز نہ آئیے گا، حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ صبح ہوئی، آپ باہر آئے، فوج نے آپ پر حملہ کر دیا، 3500 فوجی اور ایک علی کا بھتیجا۔ آپ نے جب تلوار چلائی، جب ہاشمی خون کی تلوار چمکی تو آپ نے کئی کشتے فوجوں کے قتل کر دیے، کئی فوجی مار دیے، کئی سینکڑے آپ نے قتل کر دیے۔ کسی نے پیغام بھیجا کہ تھوڑی فور اور بھیجو۔ عبداللہ بن زیاد کہنے لگا ایک بندہ ہے، بس 3500 بندہ بھیجا ہے اور کہتے ہو کہ اور چاہیے۔ وہ کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہاشمی لال ہے، آپ کی تلوار سے کئی فوجی مارے گئے، فوجی اور آگے۔ اب ہاشمی شہزادے کی تلوار سے کون بچے؟ آپ فوجیوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں، مارتے چلے جا رہے ہیں۔ اب فوجی دور ہو کر آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ اچانک ایسا ہوا کہ سارے فوجی بھاگ گئے، آپ کوفے کی گلیوں میں اکیلے رہ گئے، سارے فوجی چلے گئے، بھاگ دوڑے، آپ گلیوں میں اکیلے گھومتے پھرتے ہیں۔ پیر باہو فرماتے ہیں چڑھ وے چنا تے کر روشنائی، تارے ذکر کریں دے تیرا ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے اے لالاں دے ونجارے ہو۔ شالا مسافر کوئی بھی نہ تھیوے، ککھ جنہاں تو پارے، تالی مار اڈانا باہو، اسی اگے ہی اڈن ہارے۔ آپ کوفے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے گھر پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ گلیوں میں گھومتے ہیں، بھوک پیاس کی شدت ہے، نیند بھی بہت آئی ہے، ویسے بھی زخمی ہیں۔ ایک مائی نے گھر کی کھڑکی کھولی اور پوچھا آدھی رات کو گلیوں میں گھومنے والے کون ہو؟ فرمایا پردیسی ہوں، پردیسیوں کی برادری نہیں پوچھی جاتی۔ اماں تھوڑا سا پانی پلا دے۔ مائی نے دروازہ کھولا، اندر لے گئی، پوچھا کون ہو؟ بتایا میں حضرت امام حسین کا قاصد ہوں، ہاشمی شہزادہ ہوں۔ مائی کو پتہ چلا تو آپ ساری رات خدمت کرتی رہی۔ اس ماں کے بیٹے کو پتہ چلا، اس نے عبداللہ بن زیاد کو خبر کر دی کہ جس کی تلاش کر رہے ہو وہ تو میرے ہی گھر میں ہے۔ فوج آ گئی، آپ بھی تلوار لے کر پھر سے اماں کے گھر سے نکلے اور سینکڑوں فوجیوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر ایک وقت آیا کہ آپ کو قیدی بنا لیا گیا، عبداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبداللہ بن زیاد کہنے لگا مجھے تیرا سر چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ تیرا سر یزید کے پاس بھیجوں اور اسے انعام لوں۔ آپ کہنے لگے جنہاں دکھاں وچ دلبر راضی، سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، اس نے کہا کہ چھت سے جا کر پھینک دو۔ آپ نے فرمایا میری 4 وصیتیں سن لو، میرے مرنے کے بعد پوری کر دینا۔ پہلی وصیت کہ میں نے کچھ لوگوں سے قرضہ لیا ہے، یہاں میرا گھوڑا اور تلوار بیچ دینا اور ان لوگوں کا قرضہ اتار دینا۔ پھر فرمایا میری لاش کو اس جگہ دفن کرنا جو رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، فرمایا تیسری وصیت یہ ہے کہ کوئی حضرت امام حسین کو خط لکھ دے، پہلے میں خط لکھ چکا ہوں کہ آپ آ جائیں، اور ابھی کوئی خط لکھ کے ان کو بتا دے کہ وہ کوفے نہ آئیں۔ پھر فرمایا میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بہت معصوم ہیں، انہوں کی زندگی میں کبھی غم نہیں آیا، انہوں نے کبھی غم نہیں دیکھا، مدینے کے شہزادے ہیں، ان کا کوئی ابا کوئی اماں نہیں رہے گی، اس کا ماما چاچا کوئی اس کا رہبر نہیں ہے، انہیں مارنا نہ، وہ یتیم ہو جائیں گے، انہیں مدینے کے رستے پہ چلا دینا، کبھی نہ کبھی تو مدینے پہنچ ہی جائیں گے۔ وہ لوگ آپ کو چھت پر لے گئے، ظالموں نے تلوار سے آپ کا گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور آپ کو چھت سے پھینک دیا، قصائیوں کے بازار میں آپ کی لاش کو لٹکا دیا۔ جس مائی کے گھر میں آپ مہمان تھے وہ زیاد کے پاس آئی اور کہنے لگی میں نے قرآن میں شیطان کا سنا تھا، آج تیری شکل میں شیطان کو دیکھ لیا۔ ان ظالموں نے اس مائی کو بھی شہید کر دیا۔ وہ قاضی جس کے گھر میں آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دوڑ کر گھر آیا، آ کر بچوں کو سینے سے لگایا، پیار کرنے لگے۔ بچوں نے کہا جس طرح آپ ہم سے پیار کر رہے ہو نا، اس طرح مدینے میں لوگ یتیموں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ قاضی کہنے لگا بچوں آپ کے والد کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تم یتیم ہو گئے ہو۔ بچوں کی چیخیں نکل گئی، وہ زاروں کے تار رونے لگے۔
साहबजादे रोवन लग पे सुन के वथा सारी, हाय हाय बाप प्यारे ताही असा मिले ना जांदी वारी। बच्चों ने सारी रात काजी की गोद में सर देकर रोते रहे। बाप जिन्हां दे प्यारे विछड़न, कौन रोवे मुर थोड़ा, सौ रोगां दा रोग मोहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा। सुबह का वक़्त हुआ, काजी ने बच्चों को तैयार किया और कहा चलो मैं तुम्हें उस काफिले के हवाले कर दूं जो मदीने की तरफ लेके तुम्हें चला जाए। कहा कि क़यामत के दिन अपने नाना हुजूर से मेरी और मेरे बच्चों की सिफारिश कर देना। काजी ने अपने बेटे असद से कहा कि उस काफिले तक छोड़ाओ। असद ने 50-50 अशरफियाँ उन दोनों को दी और कूफे शहर से बाहर ले आया और कहने लगा बच्चों वो देखो दूर नज़र आ रही है, दौड़ कर उस काफिले के साथ मिल जाओ, कोई आपको देख ना ले। वो मदीने के शहर कूफे की रस्ते पर डाल के आ गया। वो मदीने के शहजादे कूफे की गलियों में दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं, काफिले का पीछा करते हैं, दौड़ते दौड़ते पाँव में छाले पड़ जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि भाई अब मुझसे भागा नहीं जाता। काफिला तो उन बच्चों की पहुंच से बहुत दूर निकल गया था। दोनों बच्चे सारी रात रोते रहे। भूख प्यास की भी शिद्दत है। दोनों भाई एक दरख्त के साए में छुप गए। सारी रात रोने के बाद उन बच्चों को नींद आ गई, वो सो गए। सुबह बच्चों को पकड़ लिया गया, कैदी बन गए। जेल के दरोगे ने बच्चों को रात को खाना खिलाया, अपनी अंगूठी दी और कहा बच्चों यहाँ से चले जाओ, फलां जगह चले जाओ, वहाँ मेरा भाई है, उसे अंगूठी देकर कहना कि हमें उस रास्ते पे भेज दो जो मदीने की तरफ जाता है। उस जेल के दरोगे ने रातों रात बच्चों को आज़ाद किया। सुबह बच्चों ने फौजियों ने देखा कि वहाँ पर बच्चे नहीं हैं, दरोगे को गिरफ्तार कर दिया और कोरे मारने लगे। किसी ने कहा कि इसे छोड़ दो, इसकी बरादरी बहुत बड़ी है। जेल का दरोगा कहने लगा मेरी सिफारिश कोई ना करे, मेरी सिफारिश कोई ना करे, मुझे हर कोड़े पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दीदार करा रहे हैं, मेरी कोई सिफारिश ना करे। मुस्लिम बिन अकील के बच्चे बे यारो मददगार कूफे की गलियों में घूमते हैं। नाज़रीन दोनों बच्चे चलते चलते दरख्त की ओट में छुप गए कि कोई हमें शहीद ना कर दे। सारे दिन के थके हारे थे, उन्हें वहाँ नींद आ गई। एक अम्मा की अचानक उन बच्चों पर नज़र पड़ी, कहने लगी कौन हो? बच्चे कहने लगे अम्मा हमें मारी ना। डरे सहमे थे ना, कहने लगे अम्मा हमें मारी ना। माँ कहने लगी कि बच्चों डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, आओ मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँ। माँ बच्चों को अपने घर ले आई। आकर पूछा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बच्चे कहने लगे हम परदेसी हैं और मदीने के शहजादे हैं, हम हाशमी शहजादे हैं, अली के लाल हैं। माँ ने बच्चों को गुस्ल कराया, बहुत प्यार किया, माँओं वाला प्यार किया, खाना खिलाया और बहुत ही प्यार करने लगी और बच्चों के लिए बिस्तर लगाया और कहने लगी जहाँ आके सो जाओ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। माई का शोहर हारिस, वो भी दुनियादार कमीना है, यजीद का फौजी है। सारा दिन बच्चों को ढूंढता रहा मगर उसे बच्चे कहीं मिले नहीं। उसका इरादा है कि मैं बच्चों को जिंदा पकड़कर यजीद के पास ले जाऊंगा ताकि उससे इनाम लूँ। इधर वो अपने घर आ गया। इधर कमरे में बच्चों ने ख्वाब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम बिन अकील को सीने लगाया है और पूछ रहे हैं मुस्लिम बिन अकील खुद आ गए हो, बच्चे कहाँ हैं? आप कहने लगे कमली वालिया बच्चे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। बाप को देखा, बच्चे चीखें मारते मारते उठकर बैठ गए। जब बच्चों के रोने की आवाज़ हारिस के कानों में पड़ी, पूछने लगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अम्मा कहने लगी हम साए के बच्चे होंगे, सो जा चुप करके। कहने लगा आवाज़ तो मेरे कमरे में आ रही है। उसने दरवाज़ा खोला, बच्चों को देखा रो रहे हैं। उसने बच्चों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, मारने लग गया। कहने लगा सारा दिन तुम्हें ढूंढता रहा हूँ, तुम लोग मेरे घर में छुप कर बैठी हो। अम्मा सामने आ गई, कहने लगी सालमा ना मार, देख ये अली के शहजादे हैं, दोज़ख में सड़ जाएगा। मगर उसको दुनियादार था, पैसे की हवस चढ़ी थी, उसने तलवार निकाली। अम्मा ने बहुत मिन्नतें की कि ना मार ना मार, देखिए अली के शहजादे हैं, हाशमी खून है ये इनको मारेगा तो दोज़ख में जल जाएगा, ना मार। उस जालिम ने तलवार निकाल ली। छोटा कहने लगा पहले मुझे मारी, बड़ा कहने लगा ना ना पहले मुझे मारना। एक दूसरे को गले लगाते हैं, बच्चे रो रहे हैं। उस जालिम ने तलवार चलाई, दोनों बच्चों के सर तन से जुदा हो गए। हारिस जालिम ने जब बच्चों
کے سر لیے ابن ضیاء کے پاس آیا، کہنے لگا یہ دیکھ میں یزید بچوں کے سر لے آیا ہوں اور یزید کو دے کے انعام لوں گا۔ ابن ضیاء کہنے لگا او ظالمہ، تجھے کس نے کہا تھا کہ بچوں کے سر اتار؟ اگر یزید نے کہا کہ مجھے زندہ چاہیے تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ ابن ضیاء نے وہیں اپنے دربار میں کہا کوئی ہے جو اس ظالم کا سر اتارے؟ ایک شخص وہاں سے اترا اور اس ظالم حارث کو پکڑا اور وہیں لے گیا جہاں اس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کیا تھا۔ اس شخص نے تلوار چلائی وہیں جہاں پر مسلم بن عقیل کے بچے شہید کیے گئے تھے، تلوار چلائی، اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس لعنتی کے جسم کو آگ لگی۔ پتہ چلا جو دنیا میں نبی کی آل کا دشمن ہوگا دنیا میں بھی آگ میں جلے گا اور قیامت والے دن بھی آگ میں جلے گا۔ ویڈیو میں کریں گے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور یہ داستان اتنی لمبی ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں ادنا سی بیان کرنے کی، مگر یہ مکمل داستان بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔